السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور اور آپ دیکھ رہے ہیں فلیش ناؤ یوٹیوب چینل۔ پاکستان اور دنیا بھر کی ون لائن ہیڈ لائنز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی جانب۔ اردوان نے کون سا اثر و رسوخ قائم کر رکھا ہے جو یورپی مفادات سے میل نہیں کھاتا؟ فرانسیسی صدر کی محمد طیب اردوان پر شدید تنقید۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل ماکرون نے اپنی ترک ہم منصب رجب طیب اردوان اور ان کی توسیع پسندی پر مبنی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ فرانسیسی جریدے کو ایک انٹرویو میں ماکرون کا کہنا تھا کہ ان کے ترک ہم منصب نے توسیع پالیسی اپنا رکھی ہے جو یورپی مفادات سے میل نہیں کھاتی۔ یہ یورپ کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والا عامل ہے۔ فرانسیسی صدر نے مزید کہا کہ یورپ پر لازم ہے وہ ان امور کا دو بدر مقابلہ کرے اور اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ میں جارحیت یا زیادتی کی تائید نہیں کرتا، مگر متوازی صورت میں جواب ضروری ہے۔ میں کمزور فردکاری پر یقین نہیں رکھتا۔ ہم یہ اشارہ دے چکے ہیں کہ یورپ کی یکجہتی معاونت کی حامل ہے۔ لبنان کے جنوب میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر اسرائیلی بمباری شروع ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کے ایک اعلان کے مطابق اس کے جنگی طیاروں نے لبنان میں حزب اللہ تنظیم کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ یہ کارروائی اسرائیلی فوج کی جانب سے فائرنگ کے واقعے کے بعد کی گئی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بتایا ہے کہ لبنانی حکومت اپنی اراضی سے پیش آنے والے کارروائیوں کی ذمہ دار ہے۔ ایک ماہ قبل اسرائیل نے باور کرایا تھا کہ حزب اللہ آگ سے کھیل رہی ہے۔ ساتھ ہی اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ اس حوالے سے کسی بھی خلاف ورزی کی ذمہ داری لبنانی حکومت ہے۔ العربیہ کے نمائندے نے منگل اور بدھ کی درمیانی شب بتایا کہ اسرائیلی فوج لبنان کی سرحد پر مانور الراس علاقے کے نزدیک دراندازی کی کارروائی کے شبے کے بعد ہائی الرٹ ہو چکی ہے۔ علاوہ ازیں اسرائیلی فوج نے فائرنگ کی آوازیں سننے کے بعد روشنی کے گولے بھی فائر کیے۔ مزید برآں اسرائیل نے یہودی بستیوں کی آبادی سے مطالبہ کیا کہ وہ گھروں میں ہی رہیں اور بتیوں کو بجھا دیں۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے ساتھ سرحد پر تمام راستوں کی بندش کر دی۔ دوسری جانب لبنان کی سرکاری خبر ایجنسی نے گزشتہ رات بتایا کہ اسرائیلی طیاروں نے لبنان کے جنوب میں وسطی اور شرقی ٹکڑوں پر پروازیں کیں۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے سرحد کے نزدیک واقع لبنانی قصبے میں روشنی کے گولے فائر کیے اور بھاری آتشی ہتھیاروں کے ساتھ علاقے کو کلیئر کرانے کی کوشش کی ہے۔ اذان پر پابندی لگائی تو اسرائیل کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی، حماس کا اعلان۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے اسرائیلی حکومت کی طرف سے فلسطینی شہروں میں موجود مساجد میں لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے پر پابندی کی سازشوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ حماس نے واضح کیا کہ فلسطینی مساجد میں اذان دینے پر پابندی لگائی گئی تو اسرائیل کو اس کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق حماس کے ترجمان حسام بدران نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی مساجد میں لاؤڈ سپیکر میں اذان دینے پر پابندی سے متعلق اسرائیل کا نیا قانون مذہبی اشتعال انگیزی ہے۔ کوئی فلسطینی شہری صہیونی ریاست کے اس اقدام کو قبول نہیں کرے گا۔ فلسطینی قوم اس قانون کو کسی صورت منظور نہیں ہونے دیں گے، چاہے انہیں اس کی کتنی ہی بھاری قیمت چکانی پڑے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ فلسطینی مساجد میں اذان دینے پر پابندی کا نیا قانون نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو پہلے سے جاری تحریک انتفاضہ پر اقدام جلتی پر تیل کا کام دے گا اور دشمن کو ایک نئی
اور زیادہ طاقتور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حسام بدران کا کہنا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی قوتیں ملک کی کسی ایک مسجد میں بھی اذان پر پابندی لگانے کی اجازت نہیں دیں گی۔ اگر ایسا کیا گیا تو پوری قوم سڑکوں پر نکل آئے گی اور صہیونی ریاست کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ پاکستانیوں کے لیے خوشخبری، لوڈ شیڈنگ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ۔ چین اور پاکستان نے مل کر ایک اور میدان مار لیا۔ پاکستان میں چین کے سفیر یاؤ جنگ نے پاکستان کو بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین نے بڑی کامیابی سمیٹ لی ہے۔ دونوں ممالک پرائیویٹ سیکٹر کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ نجی سیکٹرز میں بھی پاکستان اور چین کے مابین حصہ داری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چین اور پاکستان پرائیویٹ سیکٹر کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے وزیر اعظم کے ساتھ چین کی 10 کمپنیز نے ملاقات کی ہے۔ چینی سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے چائنیز کمپنیز کو خوش آمدید کہا۔ پاکستانی حکومت کی پرائیویٹ سیکٹر کو سہولت کاری قابل ستائش ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کی جانب سے بجلی کی قلت پر قابو پانے کے لیے سی پیک کے تحت پاور پلانٹس بھی لگائے جا رہے ہیں۔ چینی سفیر یاؤ جنگ نے کہا ہے کہ فواد چودھری پاکستان کو اس سمت پر لے کر جا رہے ہیں جس کی ضرورت ہے۔ چینی سفیر یاؤ جنگ نے الیکٹرک گاڑیوں کی ویلیو چین کے قیام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکٹرک گاڑیوں کے حوالے سے نجی شعبے کی شراکت داری اہم ہے۔ چین پاکستان کے درمیان اہم منصوبے پر سی پیک پر کام جاری ہے۔ دونوں حکومتیں نجی شعبے میں تعاون کو فروغ دے رہی ہیں۔ چینی سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان پرائیویٹ سیکٹر کی سرمایہ کاری کو خوش آمدید کہہ رہا ہے۔ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاروں کو مراعات دی جا رہی ہے۔ ماحول دوست گاڑیوں کے آنے سے بہتری آئے گی۔ دونوں ممالک کے باہمی تعاون سے پاکستان میں ترقی آئے گی اور پاکستانی عوام کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو جائیں گے۔ امارات اسرائیل تعلقات خطے میں جنگ چھیڑنے کا ارادہ۔ عرب بادشاہیں شدید خوفزدہ، چونکا دینے والے انکشافات سامنے آ چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے جب پچھلے ہفتے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تو مسلم دنیا میں کئی طرح کا رد عمل دیکھنے میں آیا۔ کسی نے اسے فلسطینیوں کے ساتھ دھوکہ کہا تو کوئی اسے تاریخی معاہدہ قرار دیتا رہا، اور باخبر حلقوں نے دونوں ریاستوں کے تعلقات میں نارملائزیشن کو فارملائزیشن کے طور پر دیکھا۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے باضابطہ سفارتی تعلقات کا معاہدہ اس قدر سادہ معاملہ نہیں، بلکہ اس معاہدے کے بعد خطے میں ایک اور جنگ کے ساتھ کئی مسلم ریاستوں میں عرب بالادستوں کے ذریعے فوجی بغاوت کے خدشات بھی بڑھ گئے ہیں۔ سب سے پہلا محرک عرب بادشاہوں کا خوف ہے، جو عرب بہار کے دوران پیدا ہوا۔ عرب بہار کے دوران بادشاہتوں کو اندازہ ہوا کہ پولیٹیکل اسلام ان کے لیے بڑا خطرہ ہے، اور جبر اور کرپشن کے خلاف کوئی بھی مقبول تحریک ان کے بادشاہتوں کے ذریعے خطرہ بن سکتی ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ جیسی عالمی طاقت بھی اپنے کٹر اتحادی حسنی مبارک کو ایسی تحریک میں کوئی مدد نہ فراہم کر سکی، اور اخوان المسلمین کی مقبول تحریک نے اس کا تختہ الٹ دیا۔ پھر اس دوران تیونس، سوڈان سمیت کئی مثالیں ابھر کر سامنے آئیں۔ بین الاقوامی نشریاتی ادارے کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عرب بہار کے بعد خطے میں سیکیورٹی صورتحال بھی بدلنے لگی۔ امریکہ کوشش کے باوجود شام کے صدر بشار الاسد کو ہٹانے میں ناکام رہا۔ سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملے کے بعد بھی امریکہ نے سعودی عرب کی مدد کے لیے کوئی فوجی قدم نہ اٹھایا۔ عرب بادشاہتیں جو اپنی بقا کے لیے امریکہ اور یورپی اتحادیوں پر اشروں سے انحصار کرتی آئی ہیں، انہیں احساس ہوا ہے کہ اب یہ اتحادی شاید ان کے کام نہ آ سکیں۔ ایران نے خطے میں پراکسی جنگ تیز کی اور اسے لبنان، شام اور عراق سے بڑھا کر یمن تک لے گیا، جس کے بعد عرب بادشاہتوں کو خطرے کا احساس بڑھ گیا۔ سابق صدر براک اوباما کے دور میں ایران کے جوہری پروگرام پر معاہدے نے
अरब रियासतों में खौफ पैदा कर दिया था और उन्हें लगा था कि वाशिंगटन अब ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह करने के अज़म से पीछे हट गया है और ईरान को सिर्फ पाबंदियों के बोझ तले दबा कर रखना चाहता है। अमेरिका के मुकाबले में इसराइल की ईरान मुखालफत में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। इसराइल इन तमाम अरब रियासतों को यकीन दिलाता रहा है जिनके इससे तकरीबन 60 की दिहाई से खुफिया ताल्लुकात हैं और वह ईरान के मुकाबले में उनकी मदद के लिए तैयार है। अरब रियासतें जो बज़ाहिर इसराइल की मुखालिफ और फ़लस्तीनियों की हमनवा थीं, खुफिया राब्तों में इसराइल के साथ सिक्योरिटी मामलात में अमली ताउन करती रही हैं। यमन के हौसी बागियों का एक बार फिर सऊदीया पर मिसाइल हमला। जाज़ान पर होने वाले हमले को अरब इत्तेहादी अफवाज ने नाकाम बना दिया। सऊदी अरब पर एक बार फिर हौसी मलेशिया ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, ताहम इस मिसाइल को हदफ पर पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया गया। यमन में आईनी हुकूमत की बहाली के लिए काम करने वाले अरब फौजी इत्तेहाद ने ईरानी हमायत याफ्ता हौसी बागियों की जानिब से सऊदी शहर जाज़ान पर दागे गए मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया है। इत्तेहादी फौज के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल-मालकी ने बताया है कि हौसी बागियों की जानिब से सऊदी शहर जाज़ान के किसी अहम मकाम को निशाना बनाने की खातिर दागा गया। मिसाइल हदफ पर पहुंचने से कबल ही चाको चौबंद और मुस्तैद इत्तेहादी फौज ने नाकाम बना दिया। इस तरह जाज़ान शहर कोई जानी और माली नुकसान से बच गया। उनका कहना था कि हौसी बागियों की जानिब से बैन अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं जिनका मकसद मुमलिकत में मासूम शहरियों की जानों और कीमती असासों को नुकसान पहुँचाना है। वाज़ेह है कि चंद रोज़ कबल भी जाज़ान रीजन के सरहदी इलाके में हौसी मलेशिया की जानिब से एक गोला दागा गया। महकमा शहरी दिफा के तर्जुमान कर्नल मोहम्मद बिन याहिया अल-गामदी ने बताया है कि हौसियों के गोले से 2 मकानात और एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। दोनों मकान एक दूसरे से मिले हुए थे। गोले के टकरे गिरने से गाड़ी और मकानात को नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से इस हमले में कोई शहरी जख्मी या हलाक नहीं हुआ। इसराइल अमारात अमन मुआहदे की हमायत के लिए सऊदी अरब को मनाने की कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं। अगले हफ्ते अमेरिकी सदर के दामाद खलीजी ममालिक के दौरे पर आ रहे हैं। इसराइल को सऊदी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त के मामले पर भी सऊदी अरब से बातचीत मुतवक्की है। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा तय पाने के बाद कई खलीजी ममालिक ने इस माहदे की हमायत की है, ताहम सऊदी हुकूमत की जानिब से इस मामले पर कहा गया कि जब तक फ़लस्तीन को बतौर एक रियासत तस्लीम नहीं किया जाता तब तक सऊदी अरब इसराइल से सफारती ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। ताहम एक अमेरिकी जरीदे की जानिब से अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सदर की जानिब से इसराइल से खुशगवार ताल्लुकात कायम करने के लिए सऊदी अरब को कायल करने के लिए भरपूर कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। अमेरिकी हुकाम इस कोशिश में है कि सऊदी अरब की जानिब से इसराइल या अमारात अमन समझौते की हमायत में बिलान दिया जाए। इसराइल और अमारात के दरमियान कमर्शियल फ़्लाइट्स का सिलसिला शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए इसराइल की जानिब से सऊदी अरब से दरख्वास्त की है कि इसके तैयारों को अमारात पहुँचने के लिए सऊदी फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। इस बारे में सऊदी हुकाम की जानिब से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया।